السلام علیکم ناظرین، ہم نے پارٹ 1 میں بات کی تھی کہ کربلا میں کس طرح سید الشہداء امام حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا، کس طرح ایک ایک جانثار نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر حق کا پرچم بلند رکھا، کس طرح حسین کو فریب دے کر کوفہ بلایا گیا اور پھر وہاں ان پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ لیکن آج کے اس پارٹ 2 میں ہم بات کریں گے کیا امام حسین کی شہادت کے بعد کیا ظلم یہی رک گیا؟ کیا سب کچھ تھم گیا؟ نہیں دوستو، ابھی تو حسین کے بعد اہل بیت کی رسوائی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابھی تو ان معصوم بچوں کی چیخیں باقی ہیں، ابھی تو وہ مناظر باقی ہیں جو انسانی تاریخ پر لکھی وہ چیخیں ہیں جو کبھی نہیں مٹیں گی۔ جب امام حسین کا سر مبارک نیزے پر بلند کیا گیا تب یزیدی لشکر نے یہ سمجھا کہ ان کی فتح ہو گئی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ جسم کو مارا جا سکتا ہے، پیغام کو نہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت کا کرب ابھی ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اب ایک نیا محاذ شروع ہوا، صبر و غیرت، عزت اور حق گوئی کا۔ اہل حرم کی قید۔ امام حسین کی شہادت کے بعد خیموں کو جلا دیا گیا، خواتین کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، بچوں کو قید کر کے بے یارو مددگار کر دیا گیا۔ امام زین العابدین جو شدید بیمار تھے کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ یزیدی لشکر نے ان پاکیزہ نفوس کو کوفہ اور پھر دمشق شام کے دربار میں لے جانے کا حکم دیا۔ سفر کئی دنوں پر محیط تھا۔ عورتیں اور بچے پیاسے ننگے سر بیڑیاں پہنے ہوئے راستے میں لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ باغی ہیں، مگر جیسے جیسے حضرت زینب اور امام زین العابدین گفتگو کرتے لوگوں کی آنکھیں کھلتی گئی۔ کوفہ کے لوگ تماشا دیکھنے جمع ہوئے تو حضرت زینب نے خطبہ دیا، اے اہل کوفہ، تمہاری عورتیں تم پر روئیں، تم نے حسین کو بلایا اور پھر قتل کر دیا، تمہارے دل سخت اور آنکھیں خشک ہیں، تم نے اپنے نبی کے نواسی کا خون بہایا ہے۔ یہ خطبہ اتنا جلالی اور بیدار کن تھا کہ لوگ رونے لگے اور ابن زیاد کا چہرہ شرمندہ ہو گیا۔ اہل بیت کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یزید تخت پر بیٹھا اور امام حسین کا سر اس کے سامنے تھا۔ وہ اپنے عصا سے سر مبارک کو چھو رہا تھا اور خوشی مناتا تھا۔ حضرت زینب نے فرمایا، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں رسوا کر دیا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جان دے دی ہے مگر سر نہیں جھکایا۔ تو جو چاہے کر لے، ہم وہی کہیں گے جو حق ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت زینب اور امام زین العابدین کے خطبوں نے لوگوں کو دل دہلا دیے۔ دمشق کی عوام نے یزید کے خلاف بولنا شروع کیا۔ یزید کو اہل بیت کو واپس بھیجنا پڑا۔ کچھ عرصے بعد یزید عبرتناک موت کا شکار ہوا اور اس کی نسل بھی صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ اہل بیت نے نہ صرف تلوار سے بلکہ صبر و علم اور کلام سے بھی یزید کو شکست دی۔ حضرت زینب کی زبان سے نکلا ہر لفظ تاریخ کا تماچا بن گیا اور رہتی دنیا تک دنیا کو بتاتا رہے گا۔ کربلا صرف میدان جنگ نہیں تھا بلکہ وہ منبر بھی تھا جہاں زینب نے حق سنایا۔ کربلا ایک دن کا واقعہ نہیں، یہ حق و باطل کا دائمی معرکہ ہے جس کی باز گشت ہر دور میں سنائی دیتی ہے۔ یہ جنگ میدان میں لڑی گئی لیکن اس کا پیغام دلوں اور ضمیر پر نقش ہو گیا۔ کربلا نے امت کو یہ سکھایا، اگر تم حق پر ہو تو ڈرو نہیں، تعداد طاقت اور اختیار نہیں بلکہ ایمان غالب آتا ہے۔ یزید اور اس جیسے حکمران جو دین کو تخت و تاج کی غلامی میں لانا چاہتے تھے، کربلا نے ان کے چہروں کو بے نقاب کر دیا۔ وہ 70 جانثار آج امت کے دلوں کے سردار بن گئے۔ نام حسین آج بھی ہر زبان پر ہے، ہر سینے میں دھڑکتا ہے۔ دوستو، کربلا ایک واقعہ نہیں، کربلا ایک پیغام ہے، ایک سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ امام حسین پر اور ان کے اہل بیت پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اگر آپ کا دل پگھلا ہو، آنکھیں نم ہوئی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں یا حسین لکھیں تاکہ ہم دین کا یہ پیغام اور امام حسین کا درد اور زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔